اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ناظرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام جن سے ہم نے تمام تر شریعت محمدی کو پایا ہے، وہ روزے کے سلسلے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے، للصائم فرحتان، دو فرحت، دو خوشی ہے اس کے کلیجے کو، اس کے دل کو، اس کی نگاہوں کو۔ ایک تو افطار کے وقت جو ہے وہ بہت سکون، بہت تسکین، بہت خوشی، بہت فرحت حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر روزے دار کی روزے کے وقت، روزہ کشائی کے وقت، جس وقت روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت جو ہے وہ حکم ہے کہ دعا کرے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ بے پناہ خوش ہوتا ہے افطار کے وقت، اور یہ خدا کی جانب سے خوشی کا لمحہ ہے۔ ایسا نہیں کہ غذا دیکھ کر یا کھانا دیکھ کر یا پانی دیکھ کر اس کی لپٹ ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک عطیہ ہے کہ اس کے کلیجے میں ٹھنڈک اور خوشی حاصل ہوتی ہے جب افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ افطار کی دعا پڑھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت علیک توکلت۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ہی لیے، تیری ہی دعوت پر روزہ رکھا ہے، تیرے ہی حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق سے ہم افطار کر رہے ہیں، اس کو روزے کو توڑ رہے ہیں، روزہ کشائی کرتے ہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، اور تیری ہی ذات پر اے پروردگارا توکل ہم کو ہے کہ اس روزے کے بدلے تو ہمیں نجات یافتہ اور بہشت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری توبہ کو قبول کر لے گا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ لہذا حکم ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد افطار کرے، اور افطار کرنے سے پہلے یہ دعا انا انزلنا کی سورہ، چونکہ نزول قرآن کی اس میں بحث ہے اور یہ بڑی عظیم سورہ ہے، لہذا سنت ہے، مستحب ہے کہ جیسے افطار کرتا ہے آدمی گرم پانی سے، کھجور سے یا مثلا نمک سے، اسی طرح سے حکم ہے کہ سنت ہے کہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ اس میں قرآن کے نزول کی بات ہے، یہ سورہ پڑھے، اور یہ سورہ پڑھ کے 3 مرتبہ یہ فقرہ دہرائے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے مغفرت میں وسعت دکھانے والے پروردگار، بڑی وسعت سے کام لیتا ہے تو یہ پروردگار، اور بخش دیتا ہے گناہگار، چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہوئے ہوں، تو اتنا وسیع ہے تیری رحمت کہ جب تو اپنی بارگاہ میں کسی کو استغفار کرتے ہوئے، اور خاص طور سے روزہ کے وقت یہ کہتے ہوئے کہ اللہ مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، مومنین اور محبان حیدر کرار کی مغفرت فرما، تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کتنے ہی گنہگار اسے معاف کر دیتی ہے۔ لہذا یا واسع المغفرہ اغفر لی، یہ جملہ روزہ کشائی کے وقت اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ، ایک مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ یا واسع المغفرہ ضرور پڑھے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی۔
تو ایک یہ راحت ہے جو افطار کے وقت جو ہے وہ صائم کو نصیب ہوتی ہے، روزے دار کو نصیب ہوتی ہے، اور امام فرماتے ہیں وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک فرحت جب وہ خدا سے ملاقات اس کی ہوگی، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں محشر کے دن حاضر ہوگا، تو اس روزے کی بدولت خدا نے خود کہا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں۔ کتنی جزا ہوگی کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی جان نہیں سکتا۔ لہٰذا میں یہی دعا کروں گا کہ ان دونوں فرحتوں کو پانے کے لیے تمام محبان حیدر کرار خصوصیت کے ساتھ ضرور روزہ رکھیں، جن پر روزہ واجب ہے، اور جن پر روزہ واجب نہیں ہے ان اپنے بچوں کو تمریناً اور مشق کرنے کے عنوان سے روزہ رکھنے کی دعوت دیں، اس لیے کہ اس کا بھی ثواب جب تک وہ بالغ نہیں ہے، روزہ واجب ان پر نہیں ہے، بچیاں جب بھی تک روزہ رکھیں گی مشقیہ انداز میں، خداوند عالم اس کا بھی ثواب اس کے والدین کو بخشتا ہے۔ پروردگارہ ہم سب لوگوں کو اپنے اس خاص مہینے میں جو تو نے دعوت دی ہے اپنی مہمانی کی، روزہ رکھ کر تیرے مہمان بننے کی، ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی